اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری سناتے ہوئے بارش سے پہلے. یعنی جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے ہم بھی کہتے ہیں جی کہیں بارش ہوئی ہے یا بادل چل پڑے ہیں، اب بارش ہونے والی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے. حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں وہ بھاری بھرگم بادل اٹھائے ہوئے آتی ہیں، سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، تو ہم لے جاتے ہیں اسے کسی ویران شہر کی طرف، اجڑا ہوا شہر یعنی مردہ شہر جہاں پہ ابھی سبزہ نہیں اگا ہوتا، لوگوں نے بیج بوئے ہوتے ہیں، بیج بوئے بغیر نہیں نکلنا کچھ بھی، ذہن میں رکھیے گا. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، تو پھر ہم اتارتے ہیں اس کے ذریعے پانی، یعنی ان بادلوں کے ذریعے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل ہم نکال لیتے ہیں. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طریقے سے ہم مردوں کو بھی نکال لیں گے زمین سے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی یہ جو ایک پلانٹ کا سائیکل ہے، بارش کے ذریعے زمین سے سبزے کا اگنا، درختوں کا نکلنا، یہ ایک ایپیسوڈ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ جس طرح ایک مردہ زمین پانی کی برکت سے ایک بیج نکل کے 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، اس طریقے سے وہ ہڈیاں جو گل سڑ چکی ہیں زمین کے اندر، راکھ بن چکی ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بھی زندہ کر لے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ مثال، اور یہ وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کی مثال ہے جو ہر شخص آبزرو کر لیتا ہے. اس کے لیے سائنس کا اپنے عروج پہ ہونا ضروری نہیں ہے. سائنس نے ہمیں اس کی مزید تفصیلات بتائی ہیں. سائنس کی وجہ سے ہمیں مزید اللہ پر یقین کامل ہوا ہے کہ یہ معاملہ جو بظاہر ہمیں اتنا سادہ نظر آ رہا تھا کہ بیج بوتے اور نکل آتا ہے، ویسے تو اس کو بھی تصور کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. لیکن اب تو جناب نیشنل جغرافک پہ اور ڈسکوری چینل کے اوپر آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی جو ریئل ٹائم انہوں نے کیمرے سے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے، کس طرح بیج پھٹتا ہے، اس میں سے کس طریقے سے کومپل نکلتی ہے، پھر 2 پتے نکلتے ہیں، اور پھر کیسے بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور بندے کو لگتا ہے جادو ہو رہا ہے. کیا چیز اللہ نے مٹی بنا دی ہے حقیر چیز ہے. قیمت سونے کی زیادہ ہے، لیکن سونا ایک بیج کو 6 ارب گنا بڑا درخت نہیں بنا سکتا. مٹی ایک بیج کو 6 ارب گنا بڑا درخت بناتی ہے، کھیتیاں اگاتی ہے. اس روئے ارض پہ جتنی زندہ مخلوق ہے وہ مٹی کے مرہونے منت ہے، اور مٹی جو خوراک بنا رہی ہے، جو پودوں کو دے رہی ہے اور پودے اپنی خوراک بنا رہے ہیں، وہ سورج کے مرہونے منت. لیکن سرکار کبھی مٹی نے نہ سورج کو مشکل کشا کے طور پر پکارا، نہ کبھی پرندوں نے مٹی کو مشکل کشا سمجھا. سب اللہ نے کاموں میں لگائے ہوئے ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں. تکلیف دور کر دینے والا مشکل کشا ہونا ضروری نہیں ہے. مشکل کشا وہ ہے جس نے اس کو یہ کوالٹیز دی، تو پکارنا بھی اسی کو ہے جس نے کوالٹیز دی ہیں، نہ کہ جسے کوالٹیز ملی ہوئی ہیں آپ اسے پکارنا شروع کرتے ہیں. ہر چیز کے پیچھے توحید موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اوبیڈینٹ بنایا ہے. میرا خیال ہے اب شیطان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ مٹی آگ سے کیوں بہتر ہے. اس نے تو صرف ایک رخ دیکھا تھا نا کہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی پستی کی علامت ہے، لیکن اس نے دوسرا رخ نہیں دیکھا کہ مٹی اللہ نے کیسی غریب نواز چیز بنائی ہے کہ جو بھی چیز آپ اس میں ڈالیں، ایک بیج بوتے ہیں، چھلی کا دانا، سر ایک نہیں کئی چھلیاں نکلتی ہیں اور ہر چھلی میں سینکڑوں دانے لگے ہوتے ہیں. اتنی بڑی ملٹیپلیکیشن کوئی چیز کر سکتی ہے، اور آگ میں آپ جو بھی چیز ڈالیں وہ جل کے راکھ ہو جائے. ہاں وہ آگ کی کوالٹی اپنی جگہ ہے کہ مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں ان کو پکانے کے لیے آگ استعمال ہوتی ہے، لیکن مٹی اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں
آگ کی محتاج نہیں ہے. اور سر مٹی نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بیج کدھر سے آیا, کسان بو رہا ہے یا یہ اس طریقے سے آیا ہے. مٹی کو حکم یہ ہے کہ بیج تیرے تک پہنچ گیا, تو نے اس کے اوپر وہی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے جو تیری ڈیسٹنی میں نے مقرر کر دی. مٹی فروٹ بھی آپ کو دے رہی ہے, فنش پروڈکٹ دے رہی ہے. فروٹ اس پلانٹ ارتھ پہ فنش پروڈکٹ ہے اللہ کا, جس میں آپ کو کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرنی پڑتی. کیلا توڑے کھا لیں. گندم کو روٹی تک پہنچنے کے لیے کتنی ویلیو ایڈیشن ہے. گندم اگائی جاتی ہے, پھر وہ فصل بڑی ہوتی ہے, پھر اسے کاٹا جاتا ہے, پھر بیج الگ کیا جاتا ہے, پھر ان بیجوں کو پیسا جاتا ہے, اس کا آٹا بنتا ہے, آٹے میں پانی ڈال کے اسے گوندا جاتا ہے, اس کے بعد پھر آپ اس کی روٹی پکاتے ہیں آگ کے اوپر, تب جا کے فنش پروڈکٹ ہے. لیکن سر اللہ نے فروٹ کو وہ فنش پروڈکٹ بنایا ہے کہ ڈائریکٹ توڑیں اور کھا لیں. اب پتہ چلا جنت میں فروٹ کا ذکر اللہ تعالیٰ اتنا کیوں کرتا ہے, کہیں کسی کو گمان نہ ہو کہ وہاں بھی جا کے کہیں کوئی چکی نہ چلانی پڑ جائے. فنش پروڈکٹ, ہر چیز فنش پروڈکٹ. آم ہے, سیب ہے, انار ہے, فریش, کوئی مخلوق کی انوالومنٹ نہیں ہے. جب بن کے تیار ہو گیا تو یہ اللہ نے مٹی کو وہ کوالٹی دی ہے. اس حوالے سے تو مٹی ظاہر ہے کہ آگ سے بہتر ہے. باقی اللہ نے ہر مخلوق کو کچھ کوالٹیز دی ہیں, کچھ کمزوریاں دی ہیں. لیکن ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ جس قدرت کی چیز کو بھی دیکھیں تو بے ساختہ کہیں سبحان اللہ. پاک ہے وہ ذات جس نے یہ کوالٹیز اس چیز کو دی. اس چیز کا کوئی کمال نہیں ہے, کمال اس ہستی کا ہے جس نے کوالٹیز رکھ دی ہیں. تبارک اللہ رب العالمین, بڑی برکتوں والی ہے ذات وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اب یہ اتنی ساری باتیں کر کے اس میں سے کچھ نکالنا بھی تو ہے نا. ہاں, یہ نہیں ہے کہ صرف یہ علمی شاوت پوری کر لینے والی بات ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کر کے اٹھ جائیں. نہیں, نکالنا کیا ہے وہ اللہ نے ساتھ درس دے دی. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, پکارو اپنے رب کو, دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز میں. والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی, اور جو سرزمین زرخیز ہے نا وہ پیداوار نکالتی ہے تیرے رب کے حکم سے. دنیا میں بھی ہوتا ہے, بنجر زمین پر جتنی مرضی بارش ہو, تالاب تو وہاں بن سکتا ہے, کیچڑ تو بن سکتا ہے, سبزہ نہیں ہو سکتا. زرخیز زمین سے نکلے گا. اب بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ یہ مثالیں فزیکل ورڈ سے دے کے نا اس کے روحانی معنوں کی طرف بھی جا رہا ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے, اور جو ذکر نہیں کرتا مردہ کی مثل ہے. یہ حدیث بھی میں نے بلو اور گرین کارڈز کے اوپر صبح شام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد اذکار پہ لکھی ہوئی ہے. یہ روح سخن اسی طرف آ رہا ہے کہ جو پاکیزہ زمین ہے, زرخیز زمین ہے, وہ تو اگا لیتی ہے تیرے رب کے حکم سے. والذی خبث, اور جو خراب ہے, لا یخرج الا نکدا, ادھر تو بس گھٹیا مال ہی پھر نکلتا ہے, جھاڑ جھکار ہی نکلتا ہے, ادھر اس طرح کی زرخیز چیزیں نہیں نکل سکتی. یہ تو خیر ایک جنرل بات ہے, اسپیسیفکلی آپ دیکھیں ایون زرخیز زمین بھی ہو, اگر آب و ہوا وہ نہ ہو, یہ جو کنو اور مالٹا ہے یہ بھلوال اور سرگودا میں ہی اگتا ہے, وہ والا آپ درخت یہاں آ کے لگا لینا, اگائے گا, ٹیسٹ وہ نہیں ہوگا. ہمارے سندھ میں, جنوبی پنجاب میں جو آم کے درخت ہیں وہ آپ یہاں پہ بھی لگا لیں, اگیں گے, پھل بھی لگے گا, لیکن وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا. یہ انسان نے صدیوں کے بعد لرن کیا ہے کہ کون سی آب و ہوا کس درخت کے لیے سب سے سوٹیبل ہے. سر, اور یہ اللہ نے ایک ایسی کمزوری لگا دی ہے, ورنہ تو یہ جو باہر کے ملک ہم سے مانگتے پھرتے ہیں فروٹ, پاکستان کا فروٹ جب دبئی کی منڈی میں جاتا ہے تو ایسے گھنٹوں میں وہ منڈی فارغ ہو جاتی ہے. یہ ہم سے مانگ رہے ہوتے, یہ یہاں سے مٹی بھی اٹھا کے لے جائے نا ہماری ملتان کی, اور درخت بھی نکال کے پورے لے جائیں بوئنگ جہاز میں رکھ کے, وہاں جا کے رزلٹ نہیں دینا. اگر یہ ہوتا نا میرے بھائی, باقی دنیا تو بھوکی مار جاتی. اللہ نے سب کو ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ رکھا ہے. عرب کے لوگوں کو کھجوریں دی ہیں, لیکن مسالہ جات کے لیے, باقی چیزوں کے لیے انہیں شام کا سفر کرنا پڑتا, ہند کا سفر کرنا پڑتا تھا. ہند کے لوگ اپنے یہ مسالہ جات اور چیزیں وہاں جا کے
یہ تو آج جس ایرا میں ہم نے آنکھ کھولی ہے یہ دنیا میں سب سے غریب ترین جگہ بنی ہوئی ہے. ادروائز تاریخ انسانی میں سونے کی چڑیا جو ہے سب کانٹیننٹ رہا ہے, کیونکہ زمین اگاتی, اسی لیے یہاں گورے آئے تھے. سب سے امیر ترین جگہ یہی ہے, زمین اگاتی ہے. جہاں پہ زمین اگاتی ہو باقی ساری چیزیں پھر سیکنڈری ہیں, لیکن وہ لوگ جہاں زمین نہیں اگاتی ٹیکنالوجی کی برکت سے کھا رہے ہیں. ہم اپنے کئی مربوں کی گندم دے کے ایک آئی فون اتنا سا لیتے ہیں ان سے, ٹیکنالوجی کھا رہے ہیں.